مرتب کی ہے، جذبات پر قابو رکھنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائے میں کروں، اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے۔ اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے، یہ نام ہم نہیں بھولیں گے۔ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے، سلمان صفدر صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی، یہ تکلیف بڑھتی گئی، اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں، کوئی معمولی اگر خارش ہو تو ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے۔ جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا، اس کو نہیں بلایا گیا۔ جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے، اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پیمز ہسپتال سے، ڈاکٹر عارف، جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے۔ وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا، جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا۔ یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا، جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے، اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ خان صاحب کس طبی صورتحال سے اس وقت متاثر ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو، اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، خان کے خاندان کو اعتماد ہے، اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا۔ بالکل یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے ناقابل قبول ہے۔ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا مکمل طبی معائنہ ہو، ان کی آنکھوں کا معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جو اس حوالے سے استطاعت رکھتے ہیں، اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیمز ہسپتال میں ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے، ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، سب کے نام سامنے آئیں گے، ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے۔ ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا، انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی، عبدالغفور انجم، اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ عظمیٰ آپا نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، علیمہ آپا نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس تمام عمل میں شامل ہے۔ کیوں خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہم بار بار وہاں درخواستیں دیتے ہیں، بار بار پارلیمنٹیرین وہاں جاتے ہیں، بار بار سلمان صفدر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس کے کمرے تک جاتے ہیں، ہمیں موڑ دیا جاتا ہے، اور اس دوران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے، ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ، ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی، تاریخ لے گی۔ خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے۔ ان کا مقدمہ القادر کا جو ایک لغو کیس ہے، جھوٹا ان کے اوپر الزام ہے، 1 پیسے کا خان صاحب یا بشرا بی بی کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایک جھوٹے مقدمے میں 1 سال سے ان کی درخواست سنی نہیں جا رہی، ان کی اپیل سنی نہیں جا رہی، سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی۔ اور اسی طرح جو دوسرا مقدمہ جو توشہ خانہ کا ان پہ بنایا گیا اور جس میں سزا دی گئی، اس کے حوالے سے بھی ہم فی الفور یہ تقاضا کریں گے کہ ان کی اپیل سنی جائے۔ اب یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ خان صاحب کو اس طرح جیل میں رکھا جائے، ان کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے۔
وہ اس قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو آزادی ملے گی اور یہ قوم اب ان کو آزادی دلوائے گی. ہم عدالت کے اندر عدالت کے باہر خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اب پاکستان کی عوام کو یہ مقدمہ لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یقیناً درخواستیں فائل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خان صاحب کے مقدمات کو نہیں سنا جاتا, کس طرح خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جاتا. رہائی خان صاحب کا حق ہے. ایک دن بھی ان کو جیل میں رکھنا خان صاحب کے خلاف, اس قوم کے خلاف جرم ہے. اس جرم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. تو مجھے جو حکم ہوا ہے, جو سلمان صفدر صاحب نے مجھے احکامات پہنچائے ہیں, سب پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیت کر دے گی. ان بند عدالتوں کے تالے کھلیں گے. ان بند عدالتوں کو بھی انصاف دینا پڑے گا. خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس محکوم عدلیہ کو بھی انصاف دینا ہوگا. ہم بار بار آپ کے سامنے پیش ہوں گے, پاکستانی قوم کے سامنے ہم جواب دہ ہیں. بالکل پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ ہمارے گریبان تھامے. خان کے لیے جو کچھ کرنا ہے اگر ہم نہیں کر پائے تو اب مزید کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے بھی. یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے, یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے, اور اب فتح بہت قریب ہے. آپ سب یقین رکھیے کہ یہ قہر کی گھڑی ہے, لیکن یہ ہمارے عزم کو دوبالا کرتی ہے, ہمیں مزید طاقت دیتی ہے. جو تکلیف خان نے اٹھائی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہم سب کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے. یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی. افریدی صاحب, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اس ٹائم سپریم کورٹ سے باہر آ چکے ہیں. یہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے باہر کا منظر ہے. علیمہ خان صاحبہ اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اس ٹائم سپریم کورٹ سے باہر آ چکے ہیں. جانتے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں اہم سماعت تھی اس کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ سے اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے.